افغانستان میں خانہ جنگی ہوئی تو پاکستان میں بھی سول وار کا خدشہ۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان مزید افغان مہاجرین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ 10,000 جنگجو افغانستان بھیجنے کا الزام احمقانہ ہے۔ افغانستان اس کے ثبوت کیوں نہیں دیتا؟ پاکستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں نہیں، افغان مہاجرین کے کیمپ ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے پاکستان کو سعودی عرب کی غیر متزلزل حمایت کی یقین دہانی کرائی اور اس کی خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے کوششوں کی تعریف کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تعلقات بھائی چارے اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں اور دونوں ممالک امن اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ منشیات فروش اور اس کی پیداوار میں ملوث افراد قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے انسداد منشیات فورس کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، جس میں آرمی چیف کو ANF کے آپریشنل امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ دفتر خارجہ نے پاکستان کی GSP پلس اسٹیٹس واپس لینے سے متعلق بھارتی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کو قیاس آرائی اور من گھڑت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور اسے پاکستان کے خلاف نئی دہلی کی بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے کا تسلسل قرار دیا۔ وزیر اعظم عمران خان ایک بار پھر عوام سے ٹیلی فون پر براہ راست گفتگو کریں گے۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف فیصل جاوید نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وزیر اعظم پاکستان سے فون پر آپ کی براہ راست بات چیت کی اگلی نشست 1 اگست بروز اتوار کی سپہر ہوگی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 2 روزہ دورے پر بحرین کے دارالحکومت منامہ پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ آج منامہ میں منعقدہ پاک بحرین مشترکہ وزارتی کمیشن کے دوسرے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں طوفانی بارش کے باعث گھروں میں پانی داخل ہونے سے ماں بیٹا جاں بحق ہو گئے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں رات سے جاری شدید بارش کے باعث علاقوں کی عمارتوں کے تہخانوں میں پانی جمع ہو گیا، جس کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ DC اسلام آباد حمدہ شفقات کا کہنا ہے کہ بادل پھٹنے سے مختلف علاقوں میں سیلاب آیا۔ راول ڈیم کے اسپل ویز کھولے جا رہے ہیں۔ دریائے کورنگ اور دریائے سواں کے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ آج کے دن دریا کے کناروں سے دور رہیں۔ مساجد میں اعلانات بھی کروائے گئے۔ دریا میں نہانے پر دفعہ 144 نافذ ہے۔ ریسکیو اور انتظامیہ کی ٹیمیں موجود ہیں۔ پاکستان میں عالمی وبا کورونا سے مزید 44 افراد انتقال کر گئے اور 2 ماہ کے بعد کورونا کے 4000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 4119 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ سرکاری پورٹل کے مطابق کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 7.8% رہی۔ کراچی میں کورونا وائرس کی صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ مریضوں سے شہر کے اسپتال بھر گئے۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق 24 گھنٹوں میں کراچی میں مثبت کیسز کی شرح 26% سے تجاوز کر گئی۔ پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP 38 سیالکوٹ میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ ہوئی۔ PP 38 سیالکوٹ میں ووٹنگ سے قبل بارش کے باعث بعض مقامات پر عملے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس سے پولنگ کا عمل متاثر ہوا۔ حلقے میں ووٹرز کی تعداد 2,33,422 ہے اور 165 پولنگ اسٹیشن میں سے 30 پولنگ اسٹیشنز کو حساس ترین قرار دیا گیا۔ موٹر وے پولیس نے ایمانداری کی روایت برقرار رکھتے ہوئے 2 مختلف واقعات میں 90,000 مالیت کی 2 سونے کی انگوٹھیاں اور سڑک سے ملنے والا مردانہ پرس مالکان تک پہنچا دیا۔ پہلے واقعے میں شہباز دوستوں کے ہمراہ ساہیوال سے مرضی کی جانب جا رہا تھا۔ دوران سفر وہ چکری سروس ایریا میں رکے جہاں ان کی 2 سونے کی انگوٹھیاں گر گئیں، جس کو موٹر وے پولیس نے واپس کر دیا۔ سعودی عرب نے اپنی سفری پابندی کی فہرست ریڈ لسٹ میں شامل ممالک کا سفر کرنے والے افراد پر 3 سال کی سفری پابندی لگانے کا انتباہ دے دیا۔ برطانوی خبر رساں ادارے کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ فیصلہ کورونا وائرس اور اس کی نئی اقسام کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیا گیا۔ سعودی سفری پابندی کے شکار ممالک میں افغانستان، ارجنٹائن، برازیل، مصر، ایتھوپیا، بھارت، انڈونیشیا، لبنان، پاکستان، جنوبی افریقہ، ترکی، ویتنام اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔
اسرائیلی غیر قانونی قبضے کے خلاف سراپا احتجاج، فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم جاری ہیں۔ مقبوضہ غزہ میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی شہید ہو گیا۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کہتے ہیں کہ وہ ہر میچ ذمہ داری سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہا مقصد نڈر کرکٹ کھیلنا ہے۔ بابر اعظم ویسٹ انڈیز کے دورے سے پر امید ہیں۔ اور 1,00,000 سال پرانے چمگادڑ کے جبڑے نے سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ ارجنٹائن کے ایک غار سے ملنے والے اس جبڑے نے حیرت انگیز جانوروں کی تاریخ میں پائے جانے والے وسیع اور عریض خلا کو پر کرنے میں مدد فراہم کر رہی ہے، اور اس سے کچھ اشارے مل سکتے ہیں کہ آخر یہ چمگادڑ کیوں ختم ہو گئی۔